ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ یہ جو انسانیت کا درد ہے نا، یہ جو انسانیت کا دکھ ہے، یہ مشینیں آہستہ آہستہ انسانوں کے اندر سے نکال دیتی ہیں۔ درندگی کے ایسے بھیانک واقعات آپ کا معاشرہ پیش کر رہا ہے کہ جن کو کبھی نہ سنا تھا نہ کبھی سوچا تھا۔ افشوا السلام، اطعموا الطعام۔ پیسہ اور صرف پیسے کی دوڑ نے اس مصنوعی دنیا کے اندر جینے پر مجبور کر دیا ہے۔ انسانوں کا حیا کرنا سیکھو۔ ہماری آج کی گفتگو موجودہ دور میں بڑھتی ہوئی مصنوعی ذہانت کے استعمال کی وجہ سے انسانی زندگی پر ہونے والے منفی اثرات کے بارے میں کی جائے گی۔ اس بات میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے اور تقریباً تمام علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ جدید پیدا ہونے والے جو بھی ٹولز ہیں، آلات ہیں، بنائے جانے والے، ایجاد ہونے والے، ان کا مثبت استعمال کرنا یہ بالکل درست ہے۔ دین اسلام اس سے قطعاً نہیں روکتا۔ آپ مصنوعی ذہانت کے ذریعے سے کوئی بھی مثبت کام کریں، کوئی بھی مثبت پیغام دیں، کوئی بھی سہولت انسانیت کے لیے جنریٹ کریں، دین اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ اس کا استعمال ہی اس کو جائز اور ناجائز بناتا ہے۔ آپ اسی کے ذریعے سے جب ناجائز استعمال کریں گے، معاشرے میں بہرا روی کو فروغ دیں گے، تو اس کا استعمال حرام قرار پائے گا۔ لیکن اسی کے ذریعے سے جب آپ معاشرے کو ایک مثبت پیغام دیں گے تو اس کا استعمال جو ہے وہ حلال قرار پائے گا۔ لیکن ایک پوشیدہ حقیقت ایسی ہے کہ جس سے انکار ممکن نہیں ہے، جس کی طرف علامہ اقبال رحمہ اللہ نے یہ بہت پہلے یہ اشارہ کر دیا تھا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس کو ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی ایک مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ کوئی بندہ آج کے دور کے اندر بیمار ہو جائے، آپ کا کوئی ماتحت، کوئی ملازم یا آپ کا کوئی رشتہ دار بیمار ہو جاتا ہے، آپ کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، وسائل سے نوازا ہے، آپ کہتے ہیں اس کے علاج کے اوپر جتنا خرچ ہوگا وہ میں کروں گا، ٹھیک ہے جی، وہ خرچ ہو رہا ہے، آپ کہتے ہیں اچھے سے اچھا ڈاکٹر پرووائڈ کیا جائے گا، وہ بندہ بہت خوش ہوگا۔ آپ نے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اس بندے کی خدمت کی، لیکن آپ اس کو انسانیت کا وہ پیغام نہیں دے سکتے۔ اس پیسے کے ذریعے سے، اس اچھے علاج کے ذریعے سے، اس اچھے ماحول کے ذریعے سے آپ اس کو انسانیت کا وہ پیغام نہیں پہنچا سکتے جو پیغام پہنچانے کے لیے خود چل کر گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے زبان کے وہ الفاظ کی تاثیر، آپ کے ہاتھوں کا وہ لمس کی وہ جذبات، وہ آپ کے یہ مصنوعی ٹول اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں اس کو اس مثال سے واضح کر دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ملازم جو کہ ایک یہودی بچہ تھا، بالغ تھا، یہودی تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تیمارداری کرنے کے لیے خود تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی حالت کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہا کہ اے بچے، میں تجھے یہ دعوت دیتا ہوں کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ اس بچے نے صرف آنکھوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا ابو القاسم کی بات مان لو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، آپ کا لقب تھا ابو القاسم، قاسم کے باپ۔
اس بچے نے اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر کلمہ پڑھ لیا اور اسی بیماری میں وہ بچہ وفات پا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس جا رہے تھے تو آپ نے اپنے صحابہ کو کہا الحمدللہ اس بچے کو اللہ نے جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ یہ جو انسانیت کا پیغام ہے، یہ جو انسانیت کا درد ہے، یہ آپ کا رپورٹ نہیں پہنچا سکتا، یہ آپ کے وسائل نہیں پہنچا سکتے۔ آپ نے وہ مشہور دیکھی ہوگی بات ڈاکٹرز کی کہ جب کوئی بندہ آئی سی یو میں تنہا پڑا ہوا ہوتا ہے تو ایک مصنوعی سا شاپر جس میں گرم پانی ڈال کر دستانے کا وہ بنا کر تو اس کے ہاتھ کے اوپر نا ایسے رکھا جاتا ہے، اس کے ہاتھ کو ایسے اس کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ اس کا اور بھی مقصد ہے، لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کا ایک مقصد انسان کو یہ محسوس کروانا ہے کہ اس کا ہاتھ کسی نے تھاما ہوا ہے۔ حالانکہ وہ بے شک وہاں بے ہوش پڑا ہوا ہے، لیکن اس کی سینسز یہ کام کر رہی ہیں کہ میرا ہاتھ تھامنے والا کوئی موجود ہے۔ یہ جو انسانیت کا درد ہے نا، یہ جو انسانیت کا دکھ ہے، یہ مشینیں آہستہ آہستہ انسانوں کے اندر سے نکال دیتی ہیں۔ ویڈیو کال کے اوپر وہ محبت کبھی پیدا ہو ہی نہیں سکتی، میسیجز کے اوپر وہ چاہت اور محبت کے جذبات ایک دوسرے کے لیے کبھی پیدا ہو ہی نہیں سکتے جو کسی کے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر سلام لینے سے پیدا ہوتے ہیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے سے جو محبت پیدا ہوتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام لینے کا یہ طریقہ تھا کہ جب آپ سے کوئی سلام لیتا تھا تو آپ اس وقت تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک وہ آپ کی طرف اور آپ اس کی طرف دیکھ نہیں لیتے تھے۔ یہ جو دیکھنا ہے اس سے اور یہ جو ہاتھ ملانا ہے اس سے جو انسانیت ایک دوسرے میں منتقل ہوتی ہے نا، وہ ان گیجٹس کے ذریعے سے منتقل نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے درندگی کے ایسے بھیانک واقعات آپ کا معاشرہ پیش کر رہا ہے کہ جن کو کبھی نہ سنا تھا نہ کبھی سوچا تھا۔ آج وہ کچھ انسان کر گزرا ہے اور اس عمر میں کر گزرا ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور انسان کو اپنے سائے سے بھی ڈر لگنے لگ جائے کہ اس طرح بھی کوئی انسان درندہ ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دلوں کے اندر سے انسانیت کا جو درد تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ انسانیت کا درد تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس طرح بھی سکھایا ہے کہ رات کے وہ تیسرے پہر میں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی امتی ربی امتی، اے اللہ مجھے میری امت کے بارے میں بتائیے، میری امت کا کیا ہوگا۔ آپ نے اپنی بیٹی کے مستقبل کی فکر نہیں اللہ سے پوچھی، آپ نے حسن و حسین کا فیوچر نہیں مانگا، آپ نے کیا مانگا، کیا پوچھا؟ اللہ میری امت، میری امت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ اے جبرائیل جا کر پوچھئے کہ میرے حبیب کیا چاہتے ہیں، اور تیرا رب جانتا تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، لیکن سننا چاہتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، پوچھا اے حبیب اللہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا جبرائیل میں اللہ سے پوچھنا چاہتا ہوں میری امت کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، قیامت کے دن میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ نے کہا جبرائیل میرے حبیب کو یہ پیغام سنائیے، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ،
ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، ناراض نہیں رہنے دیں گے۔ یہ کیا تھا؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ یہ وہ درد تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کو سکھا رہے ہیں کہ میں اپنے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ رویا ہوں، میں نے دوسروں کی کامیابی اللہ سے زیادہ مانگی ہے، میں نے دوسروں کے درد کو محسوس کیا ہے۔ آپ کے اندر انسانیت تو کجا، جانوروں کا بھی وہ درد تھا کہ ایک مرتبہ ایک اونٹ بدک گیا اور کسی کے سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا، تب صحابہ نے آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل کر گئے تو وہ اونٹ خاموشی کے ساتھ اپنی گردن کو جھکا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کی۔ یہ آپ کا معجزہ تھا، یہ آپ کا معجزہ تھا، یہ کسی اور انسان پہ ظاہر نہیں ہو سکتا، لیکن ہر انسان کی فیلنگز جانور سمجھ سکتے ہیں۔ انسان کا جانور کے ساتھ بھی ایک ریلیشن ہوتا ہے، جانور انسان کو سمجھتا ہے، انسان جانور کو سمجھتا ہے، لیکن درندگی کا یہ دور آ گیا کہ انسان تو انسان کو بھی سمجھنے سے قاصر ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، وہ واپس چلا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو کہا یہ مجھ سے شکایت کر رہا تھا کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور اس کی دیکھ بھال اور کھانے کا خیال نہیں رکھتے، اس لیے یہ جانور جو ہے وہ تمہاری بغاوت کے اوپر اتر آیا تھا۔ یعنی انسانیت تو انسانیت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کا بھی درد، جانوروں کا بھی دکھ جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ آپ دنیا کے اوپر چل پھر کر دیکھ لیں، جو قدرت نے اپنے اندر چاشنی رکھی ہے، جو قدرت نے اپنے اندر ایک انس رکھا ہے، ایک حیا اور ایک محبت رکھی ہے، وہ آپ کو کسی مصنوعی چیز کے اندر کبھی بھی نہیں ملے گی۔ آپ تصویر کے اوپر حسین سے حسین نظارہ دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے؟ دنیا کی وہ آبشاریں، وہ پہاڑ جہاں تک آپ نہیں جا سکتے، آپ سکرین پر بڑی LED لگا کر دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو مزہ آپ کو پہاڑ پر بیٹھ کر آبشار کو گرتا دیکھنے کا ہے، وہ مزہ آپ کو سکرین پہ نہیں آ سکتا۔ آج کل وہ آئی ہے نا 3D اینکیں، وہ اینک لگا کے بندے کو لگتا ہے کہ جیسے میں بالکل اسی کے اندر ہوں، جیسے میں بالکل اس ماحول کے اندر ہوں، لیکن یہ وہ مصنوعی آلات ہیں جو انسانوں کے اندر سے احساس مروت کو کچل رہے ہیں۔ ایمان کو کہاں سے لے کے آؤ گے؟ وہ دو آنسو جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ جہنم کی آگ اس سورج کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے، لیکن اے مرد مومن، تیری آنکھ سے نکلے ہوئے درد اور دکھ کے ساتھ، خشیت الہی کے ساتھ 2 قطرے جب تیری آنکھ سے گر جائیں تو وہ اس جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دینے کے لیے کافی ہوا کرتے ہیں۔ اس آگ کو یہ 2 آنسو جو ہے یہ ٹھنڈا کر دیں گے۔ اس لیے آج کے اس مصنوعی دور کے اندر جب ہم چیٹ GPT سے علم حاصل کر رہے ہیں، جب ہم AI کی جیمنائی سے مسائل تک پوچھ رہے ہیں، یاد رکھو وہ علم دے سکتا ہے، تمہیں ادب نہیں دے سکتا، تمہیں انسان کا احترام نہیں سکھا سکتا، تمہیں اختلاف کرنے والے کے لب و لہجے کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے یہ نہیں سکھا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے معاشرے میں وہ لوگ جنہوں نے ایک نظام تربیت کے تحت علم حاصل نہیں کیا نا، دین کا علم، ایک تربیت گاہ سے وہ نہیں گزرے،
استاد اور شاگرد کا رشتہ انہوں نے نہیں بنایا، جنہیں ادب نہیں سکھایا گیا، آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے جب اپنے طور پر علم حاصل کرنے کی کوشش کی تو نتیجتاً بہت سی خرابیاں معاشرے کے اندر در آئیں۔ ان کے اندر آپ کو فخر نظر آئے گا، تکبر نظر آئے گا، انا نظر آئے گی، عجب نظر آئے گا، بدتمیزی نظر آئے گی، بڑوں کا ادب نہیں نظر آئے گا۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو انسان کے ساتھ تعلق ہمیں سکھاتی ہیں۔ آنے والے دور میں یہ ممکن ہے کہ آپ بچوں کی پرورش کے لیے کوئی مصنوعی روبوٹ ماں لے آئیں۔ آنے والے دور میں یہ ممکن ہے کہ باپ کی جگہ پر کوئی روبوٹ آپ کے کام کرنے کے لیے مقرر کر دیا جائے، مگر ماں کی ممتا اس کے اندر پیدا نہیں کی جا سکتی ہے، ماں کی محبت اس کے اندر پیدا نہیں کی جا سکتی ہے۔ میں نے بیسیوں ایسے کیس دیکھے، میں نے بیسیوں ایسی مائیں دیکھیں جن کو گھریلو اختلاف کی وجہ سے ان کے بھائی نے کہا، باپ نے کہا تو بچے چھوڑ دے، ہم تجھے دیکھ لیں گے، لیکن ماں نے تکلیفیں برداشت کی، اس نے بچوں کو نہیں چھوڑا۔ اس نے ہوتے ہیں نا کیس، ماں باپ کہتا ہے بچے دے اس کو، خود ہی وہ پالے گا، اس کو بھی سمجھ آئے گی، تو ہماری بیٹی ہے، تیری پرورش ہماری ذمہ، ہم تجھے تکلیف نہیں آنے دیں گے۔ مگر ماں نے بچوں کو نہیں چھوڑا، اور باپ نے جس طرح بچے کے لیے مشقت کو برداشت کیا وہ کسی سے پنہا نہیں ہے۔ لیکن یہ مصنوعی دنیا ہم سے ماں کی محبت چھین رہی ہے، یہ مصنوعی دنیا ہم سے باپ کی شفقت چھین رہی ہے۔ وہ مصنوعی دنیا کی عورت آج 4 بچوں کو چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ رہی ہے کہ نہیں بھاگ رہی ہے؟ کیوں بھاگ رہی ہے؟ وہ با حیا عورت جو ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی، مگر اس کی غربت نے اس کا مذاق اڑایا، اس معاشرے نے اس کا مذاق اڑایا، ریاست کے قوانین ایسے سخت تھے کہ اس کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ڈالا گیا، اس نے ٹک ٹاک کا راستہ اختیار کیا، اپنے جسم کو نمایاں کیا، اس نے سالوں کے اندر کروڑوں کما لیے مصنوعی طریقے سے، مصنوعی گیجٹ کے ذریعے سے، اور انسانیت کو یہ پیغام دے گئی کہ انسانیت ہار گئی ہے، دکھ ہار گیا ہے، کسی کا احساس کرنا ہار گیا ہے۔ ہمیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام دیا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ جا رہے تھے، ایک درخت کے اوپر چڑیوں کا گھونسلہ بنا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابہ نے اس کے بچوں کو اٹھا لیا، اور اس کے بچوں کو اٹھا کر وہ چل پڑا۔ وہ پرندہ، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے، وہ ماں اس کے سر کے اوپر بے چینی کے ساتھ چکر کاٹنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا چلا، آپ نے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پرندہ ہی صحیح، کسی ماں کے بچوں کو اس سے جدا کرنے کا حق اللہ نے کسی انسان کو نہیں دیا ہے۔ اس کے بچوں کو اس کے پاس واپس رکھ کے آؤ۔ تم اس ماں کی تڑپ نہیں دیکھ رہے، تم اس ماں کا درد نہیں محسوس کر رہے۔ وہ اگرچہ پرندہ ہی ہے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں یہ سکھایا کہ پرندوں کے بھی درد ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی تکلیف ہوتی ہے، ان کے اندر بھی احساس اور ان کے اندر بھی جذبات ہوتے ہیں، ہمیں ان کے جذبات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس کو 2 مثالوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے واضح کیا، اور وہ 2 مثالیں کیا ہیں؟ ایک، کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک عورت کو ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا، اور ایک بلی کو تکلیف دینے کی وجہ سے، اس کو ناجائز مارنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک عورت کو جہنم کا ایندھن بنا دیا تھا۔ آج کی اس دنیا میں جانتے ہیں ہمارے اندر سے محبت کیوں ختم ہو رہی ہے؟ ہمیں ایک دوسرے کی تکلیف کیوں نہیں لگتی؟ ہمیں ایک دوسرے کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟
اس لیے کہ اس موبائل فون کے استعمال کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو گئے. باپ اپنی دنیا میں گم ہے, اسے اولاد کے درد کا نہیں پتا. اولاد موبائل سے دل لگا رہی ہے, اسے ماں کے دکھ کا نہیں پتا, اسے ماں کے احساسات کا نہیں پتا, ماں کے جذبات کا نہیں پتا. آپس میں وقت گزارا ہی نہیں گیا, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھا ہی نہیں گیا, ایک دوسرے کے ساتھ وقت میں باتیں کی ہی نہیں گئی. نہیں, یہ وہ دنیا ہے جو تباہی کی دنیا ہے. اور اگر حالات کا گہری نظر سے مشاہدہ کیا جائے تو یہ بات کہنا بھی کوئی مشکل نہیں ہوگا کہ آنے والے وقت میں جب دجال کا ظہور ہوگا تو دجال کی سب سے بڑی طاقت یہ مصنوعی ذہانت ہی ہوگی. یہ اے آئی کے ذریعے سے دنیا کو کنٹرول کرنا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے کایا پلٹ کے رکھ دینا, لمحوں میں زندگی کو کچھ سے کچھ بنا دینا. اگر دیکھا جائے تو جو احادیث کے اندر دجال کا جس طرح دنیا کے اوپر کنٹرول دیکھا جاتا ہے, تسلط قائم کیا جائے گا, وہ اس مصنوعی ذہانت کے ذریعے سے ہی کیا جائے گا. اس دور میں یہ بہت ضروری ہے کہ میں اور آپ ہم اپنا ایمان بچانے کی فکر کریں, ہم اپنا ایمان بچانے کی فکر کریں. وہ ایمان کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ایمان کو دنیا کی سب سے قیمتی چیز قرار دیا, جس نے ایمان کو بچا لیا, قیامت والے دن جس کے پاس کلمہ توحید ہوا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کے باقی گناہوں کو تو معاف کیا جا سکتا ہے, اس کلمے کی وجہ سے اللہ اس کو معاف فرما دے گا. لیکن اگر ایمان نہ ہوا اور باقی سب کچھ ہوا تو انسان جنت میں نہیں جا سکتا, وہ جہنم کا ایندھن بن کے رہ جائے گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی تعلیمات کا اگر ہم مشاہدہ کریں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو سب سے پہلے جو پیغام دیا وہ عبادت کا پیغام تھا؟ نہیں. آپ نے سب سے پہلا پیغام یہ نہیں دیا کہ چلو اللہ کے سامنے 100 نفل پڑھنا شروع کر دو. آپ نے سب سے پہلے تہجد کا پیغام نہیں دیا. آپ نے توحید کے بعد سب سے پہلا پیغام توحید کا اور رسالت کا, اور اس کے بعد جو پیغام دیا وہ تھا افشوا السلام اطعموا الطعام. افشوا السلام اطعموا الطعام. اے انسانوں, انسانیت کی محبت کو عام کرو, ایک دوسرے سے سلام کو عام کرو, اور ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ, غرباء اور مساکین کو کھانا کھلاؤ, رشتہ داروں کی دعوت کرو, رشتہ داروں کو کھانا کھلاؤ, رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاپ کو بڑھاؤ, رشتہ داروں کے دکھ درد کو سمجھو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, آ کر کہنے لگا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں, میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت اچھی بات ہے, صدقہ کرو. اس نے کہا اگر میں اپنے ماموں کو جو کہ مستحق ہیں, کمزور ہیں, اگر میں ان کو صدقہ کر دوں تو کیسا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ان کو صدقہ کر دو اللہ رب العزت تمہیں دوہرا ثواب عطا فرمائیں. ایک تمہیں صلہ رحمی کرنے کا ثواب دیا جائے گا اور دوسرا تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے گا. آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پہ ہمیں بالکل یقین نہیں ہے. کن فرامین پر؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ ارادہ رکھتا ہے کہ اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اسے فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ہم میں سے ہر شخص دولت بڑھانا چاہتا ہے نا، لیکن دولت بڑھانے کے لیے وہ کہتا ہے مجھے کسی طرح آن لائن کام کرنا آ جائے، مجھے کسی طرح سے کوئی یوٹیوب کی آمدن شروع ہو جائے، مجھے کسی طرح ٹک ٹاک سے آمدن شروع ہو جائے۔ کبھی کسی نے یہ سوچا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر رزق بڑھانا چاہتے ہو تو صلہ رحمی شروع کر دو؟ نہیں، ہم نے کبھی صلہ رحمی کا نہیں سوچا، ہم نے مقابلہ بازی کا سوچا۔ اور کبھی کسی نے یہ سوچا کہ اگر میں نے اس مصنوعی دنیا کے اندر قدم رکھا، اس قدم رکھنے کی وجہ سے جو میری نمازوں کا حرج ہوگا، جو میرے دین کا حرج ہوگا، جو میں اپنے ماں باپ کی خدمت سے محروم ہو جاؤں گا، جو میں قرآن پڑھنے سے محروم ہو جاؤں گا، کیا اس کی کوئی قیمت ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، کوئی بات نہیں، پیسہ آنا چاہیے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھیں یا نہ پڑھیں، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، ماں باپ کی خدمت کریں یا نہ کریں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہمیں پیسہ اور صرف پیسے کی دوڑ نے اس مصنوعی دنیا کے اندر جینے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور اس کے چند ایک خطرناک پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس مصنوعی ذہانت کے چند ایک ایسے بھیانک اور ایسے خطرناک پہلو کہ جن سے اگر ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو نہ بچایا تو یہ نسلیں شاید اپنے ماں باپ کا خون کرنے سے بھی دریغ نہ کریں، جو کہ ہمیں معاشرے میں نظر آ بھی رہا ہے۔ اس مصنوعی ذہانت کے ذریعے سے آپ کا بچہ گھر میں بیٹھے ہوئے دنیا کی ہر طرح کی بے حیائی کو اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتا ہے۔ 11 سال کے بچے کے اندر وہ ہیجانی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے جو کہ شاید کسی شراب کے نشے سے بھی نہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہو۔ 11 سال کا بچہ اس جذبات کی وجہ سے بڑا وہ گناہ کر سکتا ہے جو شاید کہ نشہ بھی انسان سے وہ گناہ نہ کروا سکتا ہو۔ اگر اس موبائل فون سے اور اس میں پیدا ہونے والی مصنوعی ذہانت کے گیجٹ سے ہم نے اپنے بچوں کو نہ بچایا، ہمارے بچے ہم سے دل نہیں لگائیں گے، انہی لوگوں سے، انہی اے آئی سے دل لگائیں گے، وہ اسی سے محبت کریں گے، وہ اسی سے شادی کریں گے۔ آج کا نوجوان پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کبھی معاشرے میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح، آج کا نوجوان کہتا ہے شادی کر کے بیوی کے اوپر خرچ کرنا بے وقوفی ہے، شادی کر کے دولت کما کے بچوں کی پرورش کرنا بے وقوفی ہے۔ آج کا نوجوان کہتا ہے کمائے ہم اور کھائے بیوی بچے، اس سے بڑی نادانی اور کوئی نہیں ہے۔ یہ تمہاری مصنوعی ذہانت تمہارے بچوں کو سکھا رہی ہے۔ اپنا کماؤ، جائیداد بناؤ، پلازا کھڑا کرو، مرتے وقت مصنوعی ذہانت، یہ گیجٹس تمہارے بچوں کو پتہ ہے کیا سکھاتے ہیں؟ تمہارے بچوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ بڑھاپے میں اولاد کام نہیں آتی، بڑھاپے میں جائیداد کام آتی ہے۔ یہ جملے ہیں، یہ میں اپنی طرف سے آپ کو جملے نہیں بتا رہا، یہ وہ جملے ہیں جو آپ کے 15 سال کا بچہ، آپ کے 15 سال کا بچہ یہ جملے اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ اور کبھی سکرین پر جا کر دیکھو، میں پرزور اپیل کروں گا آپ لوگوں سے کہ آپ اس پر آواز اٹھائیں۔ یہ مستقبل کا ایک طوفان ہے جو تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہا ہے، اس پر آواز اٹھائیں کہ ایسے پوڈ کاسٹ پروگرام، ایسے ولاگز جن میں بیہودہ سوالات کیے جاتے ہیں، خواتین کی وہ باتیں جو کبھی شرافا نے اپنی بیوی کے ساتھ بھی نہیں کی تھی، کبھی عورت نے عورت کے ساتھ ایسے گندے مذاق نہیں کیے ہوں گے، کبھی عورت نے عورت کے ساتھ ایسی بیہودہ باتیں نہیں کی ہوں گی، جو سر عام یہ بلاگرز بیٹھ کر ہمارے نوجوانوں تک پہنچاتے ہیں۔ میری آپ کی ایج کو نہ دیکھیں،
ہم ایک میچور ایج میں جا چکے ہیں، پھر بھی حفاظت اللہ نے کرنی، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ لیکن اگر آپ ایک 14 سال کے نوجوان کے ذہن سے سوچیں کہ جب وہ اس طرح کے بیہودہ سوال جو ہے وہ سنتا ہوگا، جب وہ اس طرح کی بیہودہ باتیں جو ہیں وہ دیکھتا ہوگا، جب وہ ڈانس کرنے والی بچی کو کروڑوں میں کھیلتا ہوا دیکھتا ہوگا، تو مجھے بتائیں وہ ایمان کو کیا سمجھے گا؟ وہ نماز کو کیا سمجھے گا؟ وہ کیا سمجھے گا کہ آخرت کا بھلا بھی کوئی بھلا ہوتا ہے؟ وہ یہ مانے گا کہ کوئی بات نہیں، اگر دنیا مشکل میں بھی کٹ جائے تو خیر ہے، آخرت کی جنت کی نعمتیں بہت بڑی ہیں؟ وہ مانے گا؟ وہ کبھی نہیں مانے گا۔ وہ کہے گا دیکھی جائے گی جو ہوگا آخرت میں، یہ دنیا سامنے پڑی، لوگ عیش کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہماری حکومتیں، ہمارے ادارے اس کے اوپر سختی سے نوٹس لیں اور اس کے اوپر ایکشن لیں، اور پیمرا کو یہ چاہیے کہ وہ ایسے رولز بنائے، علماء کو بٹھائے، اخلاقی رولز، اخلاقی اقدار کے رولز بنائے جائیں جن میں ہر ایسی ویڈیو کو بین کیا جائے پاکستان کے اندر جو ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں بے حیائی کو فروغ دے رہی ہے، ان کے اندر بہرا روی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ یہاں فیملی میٹرز، کسی کی طلاق ہو جائے تو اس کو لا کر جو ہے وہ مہینوں پوڈ کاسٹ کے اوپر ڈسکس کیا جاتا ہے، اس نے اس کو چھوڑ دیا، کیوں چھوڑا، وہ گند سارا کیچڑ، میاں بیوی کی پرائیویٹ باتیں جو ہیں وہ سامنے جو ہے وہ اچھالی جاتی ہیں۔ کیا ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا ہمارا دین یہ سکھاتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں یہ تعلیم دی تھی، اور انسانوں کا حیا کرنا سیکھو، انسانوں کا حیا کرنا سیکھو۔ انسان کا حیا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی دوسرے کے عیب کو چھپاتا ہے اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کے عیوب کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں کوشش کر کے نکال کے عیب سامنے رکھے جاتے ہیں، کھرچ کے عیب جو ہے وہ سامنے لا کر رکھے جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ لوگ اس منفی پہلو کو دیکھیں، ویوز زیادہ آئیں، جتنے ویوز آئیں گے اتنے ہی زیادہ آمدن ہوگی۔ وہ میں پڑھ رہا تھا 1 ملین ویوز کے اوپر، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط، لیکن آپ کو میں آزمائش کا بتانے لگا ہوں، یہ کتنی بڑی آزمائش ہے میرے آپ کے لیے۔ وہ پڑھ کے آپ کا بھی دل کرے گا یار اسی تے ایویں کھپن دیں یہی کام نہ شروع کر دیں۔ 1 ملین کتنے ہوتے ہیں؟ 10 لاکھ۔ اگر آپ کا فیس بک پہ بھی اکاؤنٹ ہو، آپ کا ٹک ٹاک پہ بھی اکاؤنٹ ہو، آپ کا یوٹیوب کے اوپر بھی اکاؤنٹ ہو، یہ جو تینوں ٹولز ہیں، پلیٹ فارم ہیں، ان کے اوپر ایک ہی ویڈیو آپ اپلوڈ کریں اور آپ کی ویڈیو کے اوپر 10 لاکھ لوگ دیکھ لینا، تو ایک پوسٹ کے اندازے کے مطابق تقریباً 20 لاکھ روپیہ آپ کی آمدن ہو سکتی ہے۔ کتنی؟ 20 لاکھ آمدن، صرف کس بات سے کہ آپ اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر کوئی بیہودہ سی ویڈیو بنا دیں اور ان تینوں پلیٹ فارم کے اوپر اس کو چڑھا دیں، 10 لاکھ لوگ آپ کو دیکھ لیں، تو آپ کو ان ٹولز کی طرف سے، ان پلیٹ فارم والوں کی طرف سے 20 لاکھ روپے تک آمدن جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے۔ اس سے بڑا فتنہ اور کوئی ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ یہ آزمائش ہے بہت بڑی۔ یہاں مجھے وہ بات یاد آ گئی جو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو لے آئی تھی۔ یہ آسان نہیں ہے، انہیں وہ مار ماری گئی کہ جو مار مورخین نے لکھا کہ اگر ہاتھی کو بھی ماری جاتی نا تو شاید وہ بھی اپنا موقف بدل لیتا، مگر امام احمد ابن حنبل نے اپنا موقف نہیں بدلا خلق قرآن کے مسئلے میں۔ مامون رشید کے دور میں مختصر سا واقعہ بیان کر دیتا ہوں، اس نے کہا تھا یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، یہ مخلوق ہے۔ اس پر امام احمد ابن حنبل نے سٹینڈ لیا، انہوں نے کہا نہیں یہ کلام اللہ ہے۔ مختصر یہ کہ انہیں اس بات پر گرفتار کیا گیا، شدید مار ماری گئی،
لیکن انہوں نے اپنا موقف نہیں بدلا. بلا آخر وہ بادشاہ ہار گئے اور امام احمد ابن حنبل کا موقف قرآن و سنت کی روشنی میں درست تھا، ثابت ہوا. آپ ثابت کر دیں. بادشاہ وقت نے آپ اپنی مسند پر بیٹھ کر حدیث پڑھا رہے تھے. بادشاہ وقت نے اشرفیوں سے بڑی ہوئی تھیلی ان کی خدمت میں پیش کی. دیکھ کر امام احمد ابن حنبل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. شاگردوں نے پوچھا استاد محترم کیا ہوا؟ کہا وہ جو بادشاہ نے مجھے مار ماری تھی نا، وہ مار برداشت کرنا آسان تھا، اس مال کی دولت کا حملہ برداشت کرنا بہت مشکل ہے. اس دولت سے جب بادشاہ خریدنا شروع کر دے نا لوگوں کو، تو دولت سے ایمان خریدنا آسان ہے، مال سے، مار سے، تشدد سے جو ہے وہ خریدنا مشکل ہے. آج ہمارا ایمان دولت سے خریدا جا رہا ہے. ہمارے بچوں کا ایمان دولت کے سامنے نمایاں کیا جا رہا ہے. ہمارے ٹین ایجر جو ہیں ان کو دولت کے نشے میں بے راہ روی کا شکار بنایا جا رہا ہے. خدارا اس کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو بتاؤ اور ان کو سکھاؤ کہ سب کچھ یہ دولت اور یہ مصنوعی چیزیں نہیں ہیں. کچھ ایمان کے تقاضے ہیں، کچھ انسانیت کے تقاضے ہیں، کچھ دکھ درد کے تقاضے ہیں، کچھ مروت ہوتی ہے، کوئی دین ہوتا ہے، کوئی لحاظ ہوتا ہے، کوئی شرم ہے، کوئی حیا انسان کے اندر ہونی چاہیے. رشتوں کا تقدس اور رشتوں کا احترام ہونا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو دور حاضر کے پھیلے ہوئے ان فتنوں سے محفوظ فرمائے.